کئی مسائل ہیں جن کا عوام کو سامنا ہے. مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں, مختلف انفراسٹرکچر کے ایشوز کی بات کرتے ہیں, بیماریوں کی ہم بات کرتے ہیں, کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں, اور کووڈ-19 کو پھر معیشت سے جوڑ کر حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب جناب کووڈ کے بعد پھر ڈینگی کی ہم نے بات کی, ٹائیفائڈ کی ہم نے بات کی. بیماریوں سے خاصے ہمارا شغف رکھتے ہیں ہم لوگ اور چاہتے ہیں کہ ان کا حل کسی طریقے سے نکلے. اب ایک اور نئی چیز شروع ہو گئی ہے جو کہ کراچی سمیت, لاہور سمیت مختلف شہروں میں پھیل رہی ہے کہ بخار وہی ہے, سمٹمز ملتی جلتی ہیں لیکن وہ نہیں ہے. بالکل ستی, مطلب لوگوں کو 3-3 4-4 دن بخار رہ رہا ہے, ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں, ان کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ بھی سمہاؤ کم ہو رہے ہیں, لیکن اس کا شمار ڈینگی میں نہیں ہو رہا. تو جتنی پراسرار بیماری لاہور میں پھیلی ہوئی ہے, کراچی میں پھیلی ہوئی ہے, اس حوالے سے ڈاکٹرز کیا رائے رکھتے ہیں, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شوبھا لکشمی جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر انفیکشن ڈیزیز ٹاؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شوبھا کہ آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر شوبھا, ہم بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس وقت. اگر بیماریوں کے حوالے سے بات کی جائے, لاہور میں اس وقت اسموگ بھی ہے, لوگوں کو سانس لینے کا مسئلہ بھی ہے. سانس لینے کا مسئلہ ہم کووڈ میں بھی دیکھتے ہیں, کووڈ سمہاؤ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. دین ڈینگی نے ایک بار سر اٹھا لیا ہے. ڈینگی نے تو سر اٹھائے لیکن ڈینگی سے ملتی جلتی بیماری بھی اب موجود ہے. لوگوں کو اس سے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, بخار ہو رہا ہے, پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں. کچھ پتہ چل پایا ہے یہ کیا بیماری ہے؟ دیکھیے, پروبیبلی اٹس اے وائرل انفیکشن جو کہ پریزنٹیشن ہے کہ فیور ہوتا ہے, تھوڑا سا تھرومبوسائٹوپینیا ہوتا ہے, باڈی ایکس ہوتے ہیں, تو یہ وائرل انفیکشن ہی کی طرف جاتا ہے اور لوگ خود بخود ریکور بھی ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینٹی بایوٹکس. تو پوائنٹ تو یہ وائرل انفیکشن کی طرف ہی کرتا ہے, لیکن ہم نے سیمپلس کلیکٹ کیے ہیں ڈفرینٹ پیشنٹس کے سے, ڈفرینٹ ایریاز سے, اور اب اس پہ ہم انالیسس کر رہے ہیں. تو جب تک کوئی انالیسس فائنل سامنے نہیں آتا, کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. اچھا ڈاکٹر شوبھا, یہ مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ وائرل انفیکشن کا مقصد تو یہ ہوا کہ کوئی ایسا وائرس آپ کی باڈی میں ہے جو نقصان دہ ہے, جو کہ وائرس کریٹ کر رہا ہے, اس کو اینٹی بایوٹکس کے ذریعے ٹریٹ کرنا جو کہ نارملی بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے ہوتی ہیں, کیا مناسب عمل ہے؟ بالکل بھی نہیں. وائرل انفیکشنز کے اگینسٹ اینٹی بایوٹکس بالکل بھی کام نہیں کرتی, اور اگر ہم اسی طرح سے اینٹی بایوٹکس یوز کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم یہ بیکٹیریا اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنس ہو جائیں گے, اور پھر جو سمپل بیماریاں ہیں جیسے کسی کو پیشاب کا انفیکشن ہو گیا یا نمونیا ہو گیا یا گلا خراب ہو گیا, تو اس کے لیے بھی اینٹی بایوٹکس بچیں گی نہیں کہ ہم ان کو ٹریٹ کر سکیں. اور تو اس لیے کبھی بھی وائرل انفیکشن کے لیے اینٹی بایوٹکس بالکل بھی نہیں لینی چاہیے. تو یہ پتہ کیسے چلائیں کہ یہ وائرل انفیکشن کون سی نوعیت کا ہے, یہ کیسے پتہ چلایا جائے؟ یہ تو پتہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کووڈ نہیں ہے یا ڈینگی نہیں ہے, یہ کیسے پتہ کریں کہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے, میجورٹی آف دا وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ ود ان اے ویک خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ سمپل جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جیسے آپ نے پیراسیٹامول لے لیا یا نزلہ کھانسی کے لیے آپ نے اینٹی الرجک لے لی. سو میجورٹی انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی, اور لوگ 3 سے 4 دن میں خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں. پھر اکثر جو ہے ہمارے معالج بھی کچھ اور لوگ بھی ٹیسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں. اگر ایک سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, اگر آپ وہی کرا لیں تو اس میں, اور بلڈ کلچر, اور کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ تو ایک 300-350 روپے کا ٹیسٹ ہے, وہ بھی لوگ کروانے سے مطلب ڈرتے ہیں, اور یوزلی بہت سارے ڈاکٹرز بھی نہیں کہتے کرواتے, جس سے آپ کو کافی ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. لیکن جسٹ امیجن کہ اگر آپ کے پاس آج سے 10 سال بعد کوئی اینٹی بایوٹک ہی نہ رہے, افیکٹو اینٹی بایوٹک, تو نہ آپ کی سرجریز ہو سکیں گی, نہ آئی سی یو میں آپ کے پیشنٹس بچ سکیں گے. ایون چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان پہ اینٹی بایوٹکس. اور یہ بلڈ کلچر کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ آپ نے ایک تو سی بی سی کا بتا دیا, بلڈ کلچر سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بلڈ کلچر میں یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے یا نہیں. اگر بیکٹیریا باڈی میں ہوتا ہے تو پھر ہم اسے لیبورٹری میں گرو کر کے بلڈ کا سیمپل لیتے ہیں, اور لیبورٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بلڈ کلچر میں وہ بیکٹیریا گرو کرا یا نہیں کرا.
تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ آرٹیفیشلی بیکٹیریا کو لیبورٹری میں گرو کر کے مریض کے بلڈ کے نمونے سے گرو کرتے اچھا ذرا کچھ کیسز کی سیویریٹی کے حوالے سے بتائے گا. جو کیسز آپ کے پاس آئے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ کچھ تو کیسز 3-4 دن بعد جو ہیں وہ خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی کریٹیکل سچویشن میں بھی آتا ہوگا. اسے نوعیت کیا ہے اس کیسز کی اور اس وائرس کی؟ دیکھیں, اس وائرس سے تو ہم نے اتنے سیویئر کیسز نہیں دیکھے, لیکن اس وقت ہم ڈینگی سے کافی سیویئر کیسز دیکھے ہیں. تو ہم کافی جو پچھلے سالوں سے اس سال جو ڈینگی کا آؤٹ بریک ہوا ہے, ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آئے ہیں جو کافی سیویئر ہوئے ہیں اور جو کہ آئی سی یو تک ان کی ایڈمیشن ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. اور مطلب اس وقت بھی میرے اپنی کلینک میں اور جو میں ڈاؤ میں کرتی ہوں, ہر روز 3 سے 4 ڈینگی کے پیشنٹس آتے ہیں. تو ڈینگی کے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا سورس ہے مچھر, تو اس سے پروٹیکشن تو ہم کر سکتے ہیں بالکل. تو آپ اس کے یہ ان نون وائرس تو ابھی اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن پہ نہیں ہمیں آتا, لیکن ڈینگی کا جو آؤٹ بریک اس وقت بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اس کے پروٹیکشن کے لیے بھی وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ڈینگی کے پیشنٹس آ رہے ہیں, ہاؤ آر یو ٹریٹنگ دیم؟ مطلب ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ سمپٹومیٹک ریلیف دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وائرل انفیکشنز کا اور تو کوئی کیور نہیں ہوتا. کس طریقے سے, یا پلیٹلیٹس کی انفیوژن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ ڈینگی کی سیویریٹی کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. 95% کیسز تو مائلڈ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں کیا جاتا, آؤٹ پیشنٹ میں دیکھا جاتا ہے, اور صرف ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا ہائیڈریشن یعنی پانی کا لیول جسم میں اچھا رکھے. ان کو ہم سمپل پیراسیٹامول دیتے ہیں جسم میں درد کے لیے, اگر ان کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی دوا دیتے ہیں. وہ لوگ جو کرٹیکل ہوتے ہیں, جن میں ڈینگی شاک سنڈروم یا جن کو کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان میں پھر ہم ان کو ایڈمٹ کر کے ایویلویٹ کرتے ہیں, اور پھر اکارڈنگلی جو مطلب اگر جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے یا شوک ہو رہا ہوتا ہے تو پھر پانی دیتے ہیں. کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے جگر کا فنکشن صحیح نہیں ہوتا یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ پیشنٹ بلیڈ کر رہا ہوتا ہے, صرف جب بلیڈ کر رہا ہوتا ہے تب ہم پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز کرتے ہیں, ورنہ اگر پلیٹلیٹس بہت کم بھی ہوں لیکن اگر وہ بلیڈ نہ کرے تو پھر ہم ٹرانسفیوز نہیں کرتے. اور میجورٹی آف دا پیشنٹس 10ویں دن سے 8 سے 10ویں دن میں امپروو ہونا خود بخود شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی سپورٹیو کہہ رہے ہیں, اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شوبھا لکشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں.